جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سالوں سے 35-40 سالوں سے یہ ماہانہ 11ویں شریف دن 10واں اور رات 11ویں، تو کبھی اس کا ان 40 سالوں میں ناغہ نہیں ہوا. آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، کوئی آئے کوئی نہ آئے، مگر یہ محفل دن 10واں اور رات 11ویں ہو تو یہاں سجی ہوتی ہے. بس چند ایک باتیں برکت کے لیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ زندگی کا وقت پتہ نہیں کتنا ہے، تو اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں فنا کر دینے کا وقت ہے. تو اور جن کی آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں چوں ذرہ ذرہ شود این تنم خاک لحد تو بشرمی صلوات از جمی ذراتم. اگر قبر میں میرے جسم کا ریزہ 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 بھی ہو جائے تو ہر ریزے سے تمہیں تاجدار دو جہاں، سبحان اللہ، شاہ سوار لا مکان، سبحان اللہ، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی آواز سنائی دے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو درود شریف کی بات ہوئی تو درود پاک ہی سے، کیونکہ عاشقوں کا محبوب کا ذکر ہی جو ہے ان کی روح کی جلا اور ان کے دلوں کی نورانیت اور ان کے دلوں کا سکون ہے جن سے. تو درود پاک کمال چیز ہے. جیسے کہ میں اکثر ایک حدیث آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جلاء الافہام کے اندر ابن قیم جوزی نے یہ حدیث نقل کی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء. اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. آگے اگر ایک تسبیح پڑھتے ہو تو جمعے والے دن 2 تسبیحیں پڑھا کرو، جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. تو اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء ہیں. میں نے حضرت ابو درداء کے مزار پر بھی حاضری دی ہے قسطنطنیہ کے اندر. تو حضرت ابو درداء کہ آپ فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا مطلب ہے کوئی بندہ کہیں درود پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ منورہ مواجہ شریف میں ہی کھڑے ہو کر درود پڑھے. وہ جیسے کہ لاہور میں جوہر ٹاؤن میں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں. حضور نے فرمایا کوئی حدیث میں کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. آگے حدیث چل رہی ہے مگر میں آپ کو یہیں تک. تو آپ یہ دیکھیے کہ میرے حضور قبلہ و کعبہ، عالم علمی فاضل الرضی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھتے، ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کیے۔ تو کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک سنتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک سنتے ہیں۔ چند سال پہلے بھی میں نے یہ واقعہ آپ کو، آپ کے دلوں کی تسلی کے لیے، یقین کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا۔ 17 دسمبر 2006، 17 دسمبر 2006 کا واقعہ۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ 17 دسمبر 2006، یعنی آپ سمجھ لیں یہی سردیوں کے دن تھے۔ 17 دسمبر 2006 کا یہ واقعہ ہے۔ بندہ ناچیز میں رات کے وقت کہیں پر گیا ہوا تھا، دوستوں نے بلایا ہوا تھا، تو میں رات کو واپس آیا تو دیر ہو گئی، وہاں گفتگو کرتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، تو رات کے جب میں گھر پہنچا تو 1-1:30 بج چکا تھا۔ ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی میں نے۔ تھکاوٹ بہت تھی سارے دن کی، پھر رات کی یہ جو دعوت تھی دوستوں کی، آتے آتے رات کے 1:30 بج گئے۔ تھکاوٹ انتہا کی تھی۔ اب جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اب دل اور دماغ نے کہا کہ پہلے عشاء تو پڑھی نہیں ہوئی، پہلے عشاء پڑھ لو، مگر نفس نے کہا کہ تھوڑی دیر کمر دکھ رہی تھی، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، تھوڑا سا آرام کر لو، 10 منٹ ذرا کمر سیدھی کر لو۔ مگر پھر دل و دماغ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر لیٹو کمر سیدھی کرنے کے چکر میں آنکھ ہی نہ کھلے، اتنی تھکاوٹ ہے، نہیں پہلے نماز پڑھ لو۔ نفس نے پھر کہا کہ نہیں، پہلے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ واقعہ 17 دسمبر 2006، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 1:30 بج رہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 1:30 بج رہے۔ میں نے کہا یار اور 2-3 گھنٹے میں فجر ہو جانی ہے۔ تو اچھا یہ سوچتے سوچتے نا میں بیڈ کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب جب میں بیٹھ گیا تو سوچتے سوچتے میں لیٹ گیا۔ تھکاوٹ بہت تھی، نہیں ایک طرف پہلے نماز پڑھ لو، دوسری طرف ذرا کمر سیدھی کر لو۔ جیسے میں لیٹ گیا، آنکھیں آپ لیٹتے ہیں تو آپ کی آنکھیں خود بخود بند ہو جائے، چلو یار اب جاگ رہا ہوں، تو آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اب جیسے ہی سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے۔ اور پہلی مرتبہ زندگی میں میرے حضور بابا جی صاحب کا صدقہ بہت دفعہ آپ نے کرم فرمایا، مگر پہلی مرتبہ آپ کا جو چہرہ انور تھا وہ بالکل یہاں ایسے، یہ جیسے میرا ہاتھ ہے نا، ایسے ایسے۔ تو آپ مجھے فرما رہی ہیں اپنی شہادت کی انگلی ایسے اپنی مونچھوں کے اوپر پھیرتے ہوئے ایسے فرما رہی ہیں، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ہے میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد۔ میں یہ لفظ صرف مقدار بھی بول سکتا تھا، مگر چونکہ آپ سرکار کی زبان مبارک سے
جملہ یہی نکلا تھا، یہ دیکھو یہ ہے میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد، اور آپ انگلی مبارک ایسے پھیر رہی ہیں، ایسے میں آپ کا چہرہ انور دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کی مونچھیں مبارک اور پورا چہرہ انور کی زیارت اور آپ کی مونچھیں مبارک سارا میں دیکھ رہا ہوں درش۔ اچھا یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ نے مجھے فرمایا، ایک دم میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑا سا میں گھبرا بھی گیا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ سرکار نے اپنی مونچھیں مبارک مجھے کیوں فرمایا ہے کہ یہ دیکھو میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد؟ خیر و سری یہ کیا معاملہ ہے؟ خیر بہت دیر سوچتا رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اٹھ کر عشاء پڑھی، صبح ہو گئی، پھر فجر پڑھی۔ اگلے دن تھا اتوار، اتوار کا دن تھا، تو اتوار والے دن صبح کوئی 10:30 11 بجے ہمارے دوست وغیرہ آتے ہیں، تو اس میں ہمارے دوست طارق صاحب بھی آئے ہوئے تھے، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ آج اتفاق سے نظر نہیں آ رہے، میرا خیال ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، ویسے بھی اب بوڑھے ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ وہ مجھے ایک دوست نے آ کر کہا کہ جی طارق صاحب آئیں گے، کافی دوست تھے، تو میں نے کہا اچھا یار پہلے ان کو بلا کے لاؤ، طارق صاحب کو بلاؤ۔ آئے، آ کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان، میں آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن، ایک تو ہے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی، ایک ہے زندہ جاگتی کھلی آنکھوں سے نظارہ جن سے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حدیث کی جن سی ہے۔ تو آپ آ کر بیٹھے، تو اب آ کر بیٹھے میری لائبریری میں، تو آ کر کہنے لگے سلام کرنے کے بعد پہلا جو انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے حضور یعنی میرے ذہن سے بات نہ نکل جائے، میں نے نا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بتائیں۔ کہنے لگے حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مونچھوں کی مقدار کیا ہے؟ آپ کی مونچھیں مبارک کتنی ہیں؟ آپ نے ہمیں یہ تو بتایا کہ داڑھی شریف اتنی ہونی چاہیے، سر پر عمامہ شریف ہونا چاہیے، اس رنگ کا ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، کبھی آپ نے مونچھوں مبارک کا ذکر نہیں کیا۔ آپ یقین جانیں اب جس وقت انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میری آنکھوں سے، کئی دوست اس چیز کی گواہ ہیں اس دن کے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اچھا اب ان کو نہ پتہ چلے کہ وہ سمجھے کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے کوئی غلط سوال کر دیا ہے کہ حضرت رونے لگ گئی، اب میں رو رہا ہوں، ان کو نہیں پتا میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ رات میں کتنی دیر سوچتا رہا کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں فرمایا ہے کہ یہ دیکھو میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد۔ اب جب انہوں نے مجھ سے صبح کے وقت یہ آ کر سوال کیا، صبح 10:30 11 ان کا، کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھوں کی مقدار کیا ہے، میں نے اب ان سے اگلا سوال کیا۔ میں نے کہا طارق صاحب یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ ہاں، کہنے لگے حضور میں نے رات درود پاک پڑھ رہا تھا
تو ان کی عادت تھی اس دور میں، وہ تیسری منزل کے اوپر نا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کمبل وغیرہ لے کر، چادریں لے کر، سویٹر پہن کر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے تو وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے 4000 5000 دفعہ 10,000 دفعہ، ساری ساری رات درود شریف پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں حضور میں نا رات اپنے وہ تیسری چھت کے اوپر نا، ان کے گھر کی 2-3 منزلیں تھیں، تو میں تیسری چھت کے اوپر بیٹھا نا مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے میں درود پاک پڑھ رہا تھا، تو میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے کہا صبح میں آپ کے پاس میں نے جانا تو ہے، تو میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھوں کی مقدار اور تعداد، مونچھوں کی مقدار کیا تھی؟ اب میری آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپ 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 آنسو جاری۔ میں نے ان سے ایک اگلا سوال کیا، میں نے کہا طارق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ خیال آپ کے دل میں رات کو کس وقت آیا تھا؟ آہا، کہنے لگے، سوچ کر کہنے لگے حضور اگر میں غلطی نہیں نہ کر رہا، کیونکہ ان کو ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا تھا، کہنے لگے حضور 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا، 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اب کہاں سید پور، وہ سبزہ زار کے پاس، کہاں سید پور، کہاں جوہر ٹاؤن، اور کہاں مدینہ منورہ؟ سید پور کے اندر ایک بندہ مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھ لے رات کے 1:30 بجے، رات کے 1:30 بجے، اور وہ مجھے خود کہہ رہا ہے کہ حضور اگر میں غلطی نہیں نہ کر رہا تو 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اور اسی وقت جب میری آنکھ لگی تو میں نے گھڑی دیکھی تو 1:30 بج رہی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں یار لیٹ گیا تو آنکھ ہی نہ لگ جائے، نماز قضا ہی نہ ہو جائے، 1:30 تو بج رہی، ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ ہے میری مونچھوں کی تعداد اور مقدار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہاں سید پور میں وہ بندہ اور کہاں سبزہ زار میں، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں۔ حضور میں وہ حدیث بھی نکال سکتا ہوں، حضور دلوں کی کیفیت سے بھی آگاہ ہیں، جن محدثین نے لکھا ہے، وہ پھر موضوع بہت آگے لمبا ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی کیفیت، اندر کی دل کی کیفیت کو سنا، کہاں سے سنا، اور آپ نے فرمایا ہوگا، اب یہی تو وہ بات ہے کہ جو میرے حضور بابا جی صاحب فرماتے تھے کہ لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھتے، ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کی، کھلی آنکھوں سے نظارے کی۔ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ صبح تمہارا ایک مرید تم سے ایک سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ میری مونچھوں کی مقدار کیا ہے، بخاری جو کھولو گے، مسلم شریف جو کھولو گے، سبحان اللہ، ترمذی جو کھولو گے، سبحان اللہ، نسائی جو کھولو گے، سبحان اللہ، سنن ابو داؤد جو کھولو گے، سبحان اللہ، یہ جو صحائح ستہ کھولو گے، ان کے اندر دیکھ کر جو بتاؤ گے تو لوگ خود میرے چہرے اور مونچھوں کو دیکھ لو اور اس کو بتا دینا کہ میری مونچھوں کی تعداد اور مقدار ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آہا، اب آپ کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوت حیث کان، کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، کہیں کہاں سید پور بتاؤ۔ ایسے میں آپ کو کتنے واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کتنے واقعات۔ 23 جون 2012، وہ تو تھا نا 2006 کا واقعہ، 20 سال پہلے،
23 جون 2012 کا واقعہ ہے، اور میں مدینہ منورہ میں چھتریوں والا سین، آپ میں سے درجنوں دوست اس پلر کو پہچانتے ہیں جس پلر کے ساتھ میں 30 سالوں سے جا کر 40 سالوں سے بیٹھتا ہوں، میں اسی پلر کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ چھتریوں والے سین کے اندر ایک پلر ہے پیچھے کر کے، اور میں کہیں نہیں بیٹھتا، میں وہاں بیٹھ کر مغرب کی نماز کے بعد درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ 23 جون 2012 میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، ہوتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، عشاء کی اذان ہونے والی تھی، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، یہ تو لاہور کا تھا نا جو میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے۔ آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر اصحاب صفا کا چبوترا ہے، آپ میں سے کون کون مدینہ منورہ گیا ہے؟ آپ لوگوں نے اصحاب صفا کا چبوترا دیکھا ہے نا؟ سب نے دیکھا ہوگا، وہاں نا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے میں، دروازے کے اندر دہلیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہیں، تو آپ کے پاس نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بابا جی کھڑی ہیں، سفید کپڑے سفید لباس میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بابا جی کو ایک کھجوروں کا ڈبہ دے رہی ہیں، اتنا بڑا ڈبہ، اتنا اونچا کھجوروں کا ڈبہ، اور ان بابا جی کو نا اشارہ کر کے فرما رہی ہیں کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اسی ستون اور پلر کے ساتھ یہ ڈبہ اس کو دے دو جا کر۔ اب میری تو آنکھ لگی ہوئی ہے، میری آنکھ لگ گئی، سو گیا درود پاک پڑھتے پڑھتے، عشاء کی اذانیں ہونے والی تھیں، اتنے میں عشاء کی اذان شروع ہو گئی مدینہ طیبہ میں، جیسے ہی عشاء کی اذان شروع ہوئی ایک دم میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک اتنا بڑا ڈبہ، اتنا اونچا، کھجوروں سے بھرا پڑا ہوا ہے، میرے پیچھے 15-20 دوست تھے جو ساتھ گئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ میرے آگے کون رکھ گیا ہے؟ بالکل میرے آگے، یہ کس نے رکھا ہے؟ میں سمجھا ان میں سے کسی نے۔ انہوں نے کہا حضور ابھی سفید لباس میں آپ کی آنکھیں کھولنے سے پہلے ایک بابا جی آئے تھے، سفید داڑھی شریف، سفید لباس، آپ کے آگے یہ ڈبہ رکھا اور ہمیں کہا کہ جب یہ آنکھیں کھولیں تو یہ ڈبہ ان کو دے دیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہہ یہ رہا ہوں، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ سبحانہ، کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پھر یہ موضوع بہت آگے چلا جائے گا، تو اصل چیز یہ ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ، یہ ہمارے حافظ محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سامنے حافظ محمد صاحب سفید پگڑی باندھ کے، تو ان کا جو میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں، کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے، بتائیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، نہیں، آپ دل سے
ایک مرتبہ ادھر متوجہ تو ہوں، توجہ تو کریں، دل اور یقین کے ساتھ وہ آپ کی ہر کیفیت کو جانتی ہیں، ہر کیفیت۔ ان کی تو بات ہی بہت دور کی ہے، ان کی تو بات بہت اوپر کی ہے۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر حضور غوث اعظم کے ایسے درجنوں سینکڑوں واقعات لکھی ہیں، سینکڑوں واقعات لکھی ہیں، اور جن کی گواہ اور راوی ابھی زندہ ہیں، ابھی حیات ہیں جن سے۔ تو کہنے کی چیز یہ ہے کہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، باقی یہ ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی۔ 11ویں شریف کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ حضرت یہ جس مقدس محفل کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ کلمات طیبات شاہ ولی اللہ، اس کے اندر یہ انہوں نے مرزا مظہر جانے جانا کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس میں مرزا مظہر جانے جانا کے مکتوبات میں سے وہ ایک مکتوب نقل کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، اور مرزا مظہر جانے جانا کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہے دلی کے اندر۔ تو آپ لکھتی ہیں حضرت کہ آپ لکھتی ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا فرماتی ہیں کہ میں نے مراقبے میں دیکھا، بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، میں نے مراقبے میں دیکھا کہ ایک مجلس سجی ہوئی ہے، اور مجلس ہے اولیاء اللہ کی، اولیاء اللہ کی مجلس ہے، اور استغنا ما سوا اللہ، اور کیفیات فنا جو ہیں وہ آپس میں جلوہ گر ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے درمیان میں 2 تکیوں کے ساتھ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور حضرت خواجہ جنید بغدادی بھی تشریف فرما ہیں 2 تکیوں کے اوپر۔ تو میں نے مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں، میں نے ان اولیاء اللہ کی جماعت سے پوچھا، اور لکھنے والا کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جتنے ہمارے بزرگ ہیں اتنے ان کے بھی بزرگ ہیں، انکار کرنے والوں کے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ مجلس کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اصل میں انتظار کر رہے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف لے آتے ہیں۔ اچھا وہ دیکھیں، وہ طارق صاحب بھی تشریف لے آئی ہیں، طارق صاحب، انہی کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، وہ مونچھوں والا، یہ طارق صاحب، ان کی آپ زیارت کر سکتی ہیں۔ اچھا حضرت ہم حضرت علی کا انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک فقیر کا ہاتھ بڑی عظمت کے ساتھ عزت کے ساتھ پکڑ کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ تو مرزا مظہر جانے جانا فرماتی ہیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ کہاں کی تیاری ہے؟ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ میں نے بغداد میں خواجہ جنید بغدادی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، اور بخارا میں شاہ بہاؤالدین نقشبند کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، اور حضرت ویس کرنی
اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نجف کے اندر حاضری دی ہے۔ تو مجھے آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ سارے آج دلی کے اندر کسی بزرگ کے ہاں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف کی محفل سجی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تمام بزرگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیر نگرانی یا معیت میں اس مجلس میں جا رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ جو مجلس 11ویں شریف ہے یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے۔ بے شک اس مجلس میں اولیاء اور انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں۔ بے شک خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر کتنے دوستوں نے ان 40 سالوں میں اسی محفل کے اندر دوران محفل اگر کسی کی آنکھ لگ گئی یا رات کو گھر جا کے سویا یا دوران محفل آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی وہ آپ کو یاد، اور احمد صاحب کا وہ آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم کے ساتھ محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں یہ اتنی مقدس محفل ہے کہ عالم ارواح سے انبیاء اور اولیاء کی جو ارواح ہیں وہ بھی آ کر صاحب دعوت اور آنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے فیض سے نوازتے ہیں، ان کو اپنے فیض سے نوازتے ہیں۔ کہاں؟ دلی کے اندر کسی بزرگ کے ہاں حضور غوث اعظم کی یہ 11ویں شریف اور بخارا سے تشریف لائے ہوئے ہیں خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند، اور کرن سے تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت ویس کرنی، اور نجف سے تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور بغداد سے تشریف لا رہے ہیں خواجہ جنید بغدادی۔ اسی لیے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے قلائد الجواہر کے اندر، سپلنڈر آف دا مسٹریز کے اندر، اور خلاصۃ المفاخر کے اندر امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا میری مجلس کے اندر کوئی نبی اور کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو میری مجلس میں حاضر نہ ہوا ہو، جو زندہ ہے وہ جسم کے ساتھ اور جو وصال کرنا ہے وہ اپنی روح کے ساتھ میری مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے اس طرح کا واقعہ سنا ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ باتیں چلتی چلی جائیں گی تو پتہ نہیں کل تک بات ختم نہیں ہوگی۔ جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقی والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جزاک اللہ۔